بسم اللہ الرحمن الرحیم، دنیا نیوز میں خوش آمدید۔ میں ہوں لیاقت انصاری اور ہمارے ساتھ ہیں پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما، ملک کے نامور وکیل سردار عبداللطیف کھوسہ۔ ان سے بات کرتے ہیں۔ کھوسہ صاحب، لگتا ہے عید کے بعد جو ہے پی ٹی آئی کی پلاننگ مکمل ہو گئی ہے تحریک کے لیے اور گرینڈ الائنس کی طرف بھی تیزی سے بڑھ رہے ہیں؟ جی انشاءاللہ دیکھیں، بالکل گرینڈ الائنس تو پہلے ہی بن چکا ہے۔ یہ خان صاحب کی ہدایت تھی کہ جتنی بھی پارٹیز ان تین کے علاوہ ہیں، مسلم لیگ نون، پاکستان پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم، اس کے علاوہ باقی ساروں کے ساتھ گفت و شنید کی جائے، انہیں انگیج کیا جائے، کیونکہ وہ سارے ہم نوا ہیں اس بات پر کہ الیکشن میں جو دھاندلی ہوئی ہے وہ انپریسیڈنٹڈ ہے۔ پاکستان تو کیا، دنیا کی تاریخ میں شاید ایسی دھاندلی کبھی نہیں ہوئی ہے۔ تو جمعیت علماء اسلام سے بھی کوئی قیادت ملنے جائے گی؟ کوئی ٹیم تشکیل دی ہے؟ دیکھیں، پہلے ہی جمعیت علماء اسلام کے ساتھ ہمارے جو ہے اسد کیسر صاحب اور دیگر جو ہے ہمارے اکابرین جا کے ان سے ملے ہیں اور بہت مثبت ان کے ساتھ گرینڈ الائنس میں شمولیت کی دعوت دے دی؟ وہ تو پہلے ایک ملاقات ہوئی تھی نا ابتدائی۔ جی بالکل، گرینڈ الائنس بھی ایک جو نقطے پر ہے ہمارا، بالکل متفق ہیں ہم کہ الیکٹورل فراڈ جو ہوا ہے اس کے خلاف ہم احتجاج بھرپور انداز سے کریں گے اور پورے ملک گیر ہوگا۔ گرینڈ الائنس کی سربراہی مولانا فضل الرحمان کو بھی دی جا سکتی ہے اگر ان سے بات چیت طے پا جائے تو؟ دیکھیں، میرا نہیں خیال کہ کوئی ایسا ہے کہ ہم اس کو اس انداز سے کریں کہ کوئی اس کی سربراہ ہو۔ سبھی انڈیپینڈنٹ پولیٹیکل پارٹیز ہیں، وہ ان کا ایک اتفاق اور اتحاد ہو چکا، بات چیت ہو چکی، طے ہو چکا کہ کس ایشو پر کرنا ہے، اور ظاہر ہے کہ نہ پاکستان تحریک انصاف مانتی ہے کہ یہ جو گھس بیٹھیے اس وقت قومی اسمبلی میں اور پھر سینٹ میں آ گئے ہیں اور پھر صوبائی اسمبلیوں میں آ گئے ہیں، جن کو فارم 47 کے ذریعے جتایا گیا ہے ہارنے کے باوجود۔ اور آپ تو دیکھیں جماعت اسلامی کے تو جو امیر بنے ہیں حافظ نعیم صاحب، انہوں نے تو کراچی میں خود ہی کہہ دیا کہ میں نشست نہیں لے سکتا اس لیے کہ میں جیتا نہیں ہوں اور پی ٹی آئی کی یہ حق بنتا ہے جس کا میں نے انہیں صاحب یہ رہنمائی فرمائیں کہ جو کل بانی پی ٹی آئی کا بیان آیا جیل سے، گفتگو آئی صحافیوں کے ساتھ، اس میں تو لگتا ہے کہ مفاہمت کا راستے بند ہو چکے ہیں صاحب۔ دیکھیں، مفاہمت ہی مفاہمت ہے، آئین پر عمل داری کریں، ہمارا کوئی کسی کے ساتھ تضاد اور اختلاف رائے نہیں ہے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ جو سرکار کے یعنی جو عوام کے ملازم ہیں وہ عوام کے اوپر حکمرانی کا حق بنائیں جو آئین میں متعین نہیں ہے۔ سو آئین کے جو ہے جو حدود و قیود متعین شدہ ہے اس کے اندر کام کریں، کوئی ایسا ہمارا تضاد نہیں ہے۔ سو مفاہمت کی اگر وہ یہ بات سمجھتا ہے کوئی کہ بھئی ہم اسٹیبلشمنٹ کے رول کو تسلیم کرتے ہوئے ان کو حق حکمرانی پر کنٹرول دے دیں، تو یہ تو ظاہر ہے کہ آئین کے مابرا یہ نہیں ہو سکتا۔ ایسا کہہ رہے ہیں، خان صاحب نے کہا کہ کچھ لوگ ہیں جو اسٹیبلشمنٹ سے رابطے میں ہیں۔ دیکھیں، اسٹیبلشمنٹ اگر انڈیویجولی کسی کی دوستی ہے، کسی کا کوئی تعلق ہے، کوئی ایسی بات کرتا ہے تو ہو سکتا ہے، لیکن پارٹی کی جو خان صاحب کی پالیسی ہے اس میں ہمارے بڑا واضح قسم کا ویژن ہے، اس لیے اس پر تو اگر کوئی آتا ہے جی بسم اللہ، دشمنوں کے ساتھ بھی بندہ باتیں کرتا ہے، گفت و شنید ہوتی ہے، دیگر ممالک سے بھی ہوتی ہے، ان کے اکابرین، ان کے حکمرانوں سے بھی ہوتی ہے، اور اختلافات بالکل جو ہے زائل کیے جاتے ہیں، اسی طرح سلجھائے جاتے ہیں، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ خان صاحب نے تو بڑا اوپنلی کہا ہے کہ میں انتقام میں یقین نہیں رکھتا ہوں، اور انہوں نے کہا ہے میں استحکام پاکستان چاہتا ہوں، انتقام لینے کی ان کی جو ہے بالکل انہوں نے مسترد صاحب، آپ کی پارٹی میں آج کل جو ہیڈ لائنز چل رہی ہیں اور اخبارات کی لیڈ اور سپر لیڈز لگ رہی ہیں وہ پارٹی اختلافات ہیں، شہر یار افریدی پھٹ رہے ہیں، شیر افضل مروت تو روز کوئی نہ کوئی بیان دیتے ہیں، شام کو یو ٹرن لے لیتے ہیں۔ نہیں، دیکھیں، ہمارے کچھ دوستوں، کچھ ہمارے جو پرانے ساتھی تھے جنہوں نے پی ٹی آئی چھوڑ کر خیر بات کہا، جنہوں نے مشکل وقت میں پی ٹی آئی کے ساتھ جو ہے ان کے پیٹھ میں خنجر گھونپا، جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو مل گئے، یا جنہوں نے ٹیلی ویژن پر آ کر اور بانی چیئرمین اور پی ٹی آئی کو
جو ہے دشنام درازی کرتے ہوئے 9 مئی کا ساتھ دیا، وہ یقیناً اگر ان کو اس انداز سے کچھ ہوا جو تو اس پر یقیناً شور مچا، اور اس پر یہ آفریدی صاحب تو بول کے پھٹ پڑے ہیں نا، لیکن کسی نے بھی اس چیز کو پسند نہیں کیا. اور آپ نے دیکھا کہ جب ان کو دیا گیا تو سب نے، جب ہماری پارلیمانی پارٹی میں جو تھی شاہ فرمان کے حوالے سے جو ہے تحفظات سامنے آئے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ خاموش رہے ہیں یا خان صاحب کے ساتھی ہیں ابھی بھی؟ دیکھیں، جن کے اوپر پارٹی جنہوں نے آ کے ٹی وی پر چلے گئے، جنہوں نے پارٹی کو سٹیپ کیا، بیک سٹیپ کیا، جنہوں نے مشکل وقت میں چھوڑ کر، تو پھر تو آپ باقی لوگ بھی ہیں، پھر کھٹک کو بھی لے لیں، پھر ترین صاحب کو بھی لے لیں، پھر علیم خان کو بھی لے لیں. تو یہ جو بات آفریدی نے کی ہے، یا جو بات، یہ جنرلی ایک فیلنگ جو ہے پی ٹی آئی میں یہی ہے. اچھا، یہ فواد چودھری کا کس کیٹیگری میں شمار ہوگا؟ وہ انہوں نے ایک صرف ٹویٹ کر کے پارٹی چھوڑی تھی، اس کے بعد پھر ان پہ جو مشکلات آئی ہیں، اور خان صاحب نے کل کہا ہے کہ انہوں نے پریس کانفرنس تو کر دی تھی لیکن وعدہ معاف گواہ بننے کے لیے ان پر تشدد کیا گیا جو نہیں مانے وہ. ہاں، ایسے لوگ ہیں، بالکل ہیں ایسے لوگ. اب یہ تو پارٹی فیصلہ کرے گی. دیکھیں، خان صاحب نے جو کہا ہے اچھا ہے، بڑے دل کا انہوں نے، بڑے جگرے کا ثبوت دیا ہے، لیکن پھر یہ پارٹی میں فیصلہ ہوگا. دیکھیں، ہماری کور کمیٹی ہے یا ایپیکس کمیٹی ہے یا پارٹی کے جو ہیں، ہم ظاہر ہے کہ ان کی دل آزاری نہیں ہو سکتی ہے. اچھا خدا صاحب، جو سیاسی کمیٹی بنی ہے اس میں آپ کا نام نہیں ہے؟ نہیں، وہ جو میں نے دیکھا ہے وہ ان کے علاوہ ہے جو پہلے ایگزسٹ کرتے ہیں. یعنی آپ کور کمیٹی میں ہیں؟ میں تو آلریڈی ہوں کور ٹھیک ہو کمیٹی. گیا. اچھا، تو یہ بتائیں کہ اس سیاسی کمیٹی میں سارے، اگر 14 پہلے نام ایشو ہوئے تھے، 5 بعد میں، 19 نام ہے، لیکن ایک بھی خاتون نہیں ہے. کیا پی ٹی آئی میں خواتین لیڈرشپ کا فقدان ہے، یا خواتین پہ ٹرسٹ نہیں کیا جا رہا کہ ان کو مشاورت کے لیے اس کمیٹی میں یہ سہون ہو گیا، یا کیا کہتے ہیں؟ میرے خیال میں یہ 7 ہے. آپ نہیں، میری بھی یہ توجہ مبذول کرائی ہے. یقیناً اس چیز کا جو ہے وہ احاطہ کیا جائے گا انشاءاللہ. ہمارے ہاں خواتین کو بہت زیادہ امپورٹنس بھی دی جاتی ہے، اور بہت زیادہ ہماری وفادار بھی ہیں جنہوں نے بہت زیادہ تکالیف جھیلی ہیں، ابھی تک جھیل رہی ہیں، اور جو مثبت قدمی سے جو ہے پاکستان تحریک انصاف کا ساتھ دے رہی ہیں. وہ بالکل آئیں. کہ آج کل نون لیگ والے بڑے اعتراف کر رہے ہیں، رانا ثناء اللہ کا اور جویل لطیف کے بیانات، تو لگتا ہے کہ کچھ ایسے ہیں کہ نون لیگ کے اندر بھی کوئی لاوا پھٹنے کو تیار ہے. دیکھیں، بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. نون لیگ کے اندر خود جو ہے محترم نواز شریف صاحب کو اگر دیکھیں تو وہ بھی ایک قسم کا بالکل کنارہ کشی اختیار کی ہوئی ہے، سوائے مریم بی بی کے. وہ جو ان کی کیبنٹ میٹنگز ہوئی ہیں 2 میں، ان کے علاوہ تو باقی ان کو آپ کہیں نہیں دیکھیں گے کہ وہ کبھی اس پہ آئے ہوں. لیکن نون لیگ کی یہ قربانی تو ہے کہ انہوں نے اپنا بیانیہ بھی قربان کیا اور اپنا قائد بھی قربان کر دیا اقتدار. میرا نہیں خیال. دیکھیں، محترم نواز شریف صاحب کو جتنا میں جانتا ہوں، وہ چونکہ شکست خوردہ ان کو جو ایک قسم کی تکلیف ہے، وہ اتنی زیادہ ان کو تکلیف ہے، شدید قسم کی، کیونکہ 9 بجے 10 بجے کے بعد بتا دیا گیا کہ جناب یہ نتائج ہیں. آپ نے دیکھا کہ جب ٹی وی پہ چل رہا تھا فارم 45 آ رہے تھے، اور جو نتائج آتے گئے تو 9-10 بجے کے بعد سب بھی بند کر دیا گیا. اور پھر جو ہے کچھ ریٹرننگ آفیسرز کے جا کے قبضہ کیے، وہاں جتنا بدل سکتے تھے بدلا گیا. جہاں جو لوگ وہاں مثبت نتیجہ لینے کے لیے اور پوری طرح جو ہے تندہی سے وہاں جا کے انہوں نے پہرا دیا، جس طرح ہمارے لوگوں نے بھی ساری رات جو ہے، ہمارے 150-200 وکیل جو ہے وہ باری باری جو ہے جاتے رہے. میں خود بھی جاتا رہا، اور ہم نے ریٹرننگ آفیسر سے اپنی نظر جو ہے اوجھل نہیں ہونے دی ہے. آپ کو کیا لگتا ہے یہ رانا ثناء اللہ، جویل لطیف جیسے لوگوں یہ خود ہارے ہیں یا ان کو ہرایا گیا ہے؟ نہیں، ان کو یہ تو تکلیف ہو سکتی ہے کہ ہمیں جتایا کیوں نہیں گیا، لیکن یہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے. یہ لوگ بھی ہارے ہوئے تھے لاہور سے، جو ماشاءاللہ ہے، آپ کو پتہ ہی ہے. سیالکوٹ سے خواجہ صاحب بھی جو ہے، خواجہ آصف، وہ ریحانہ ڈار سے ہارے ہوئے ہیں. اسلام آباد کی 3 نشستیں مسلم لیگ نون ہاری ہوئی ہے، 3 جتا دی. پنڈی کی 12 نشستیں جو ہیں نون ہاری ہوئی ہے. خود کمشنر نے کہا 1,70,000 ہم نے جو ہے ان کو
بدل دیا اس کو. تو یہ اور ایم کیو ایم ساری کی ساری جو ہے ہاری ہوئی ہے کراچی سے, جو ان کو فیصل صاحب آپ کہہ رہے تھے کہ خان صاحب کی امید بڑی ہے کہ عید باہر کریں گے جیل سے, لیکن تو عید تو سر پر ہے اور وہ جیل میں ہے. ہاں عید کی یہ تھوڑا بہت آگے پیچھے ہو گیا ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اپریل کے مہینے میں ہی ہے, چونکہ ان کا سائفر کا کیس وہ آخری دموں پر ہے, اور انشاءاللہ یہ ایک ہفتے کے اندر جو ہی عدالتیں کھلتی ہیں تو یہ یکسو ہو جائے گا. اور جہاں تک القادر کا ہے وہ میں اس کو وہ ابھی اس انڈر ٹرائل ہے, لیکن جو پرائم وٹنس ہے سی ایف او وہ اس کا شہادت ہو گئی ہے, اور اس نے بڑا واضح کہہ دیا ہے کہ 190 ملین جو پاؤنڈ آئے ہیں اس میں بھی کوئی ایک بھی پائی اس کو جو ہے کا بینیفٹ نہ تو عمران خان کو ہوا ہے نہ بشرا بی بی کو. اور اسی طرح سے جو ملک ریاض نے جو زمین 460 کنال سہاوے میں دی ہے القادر ٹرسٹ یونیورسٹی کے نام, وہ ٹرسٹ کے نام ہے, اور اس میں سے بھی ایک پائی جو ہے خود بردیا ادھر ادھر آپ کو لگتا ہے خان صاحب اپریل میں باہر ہوں گے؟ انشاءاللہ بالکل مجھے یقین ہے. اور یہ کیسز جو ہے وہ اس نوعیت کے ہیں جو خود رانا ثناء اللہ نے آپ کے سامنے کہہ دیا ہے, حالانکہ رانا ثناء اللہ کوئی اتنا پی ٹی آئی کا مہربان نہیں ہے, لیکن جاوید لطیف کے علاوہ باقی ساروں نے ہی کہہ دیا ہے. دیکھیں ایک چیز ہے کہ نواز شریف کو بھی اندر سے پتہ ہے کہ وہ ہارا ہوا ہے, شہباز کو بھی پتہ ہے شہباز شریف کو بھی ہارا ہوا ہے. جب ساروں کو یہ آپ کو پتہ ہو, باور ہو, تو آپ کا دل اندر سے ضمیر کبھی کبھی آپ کو جو ہے وہ مجبور کر دیتا ہے یہ باتیں کرنے پر, اور پھر آپ کا جو ہے ظاہر ہے وہ آپ کے اندر وہ. اچھا صاحب اپنی پارٹی کے اختلافات پہ قابو پانے کے لیے کیا کر رہے ہیں آپ؟ یار یہ اس کو بہت بڑی پارٹی ہے, یہاں آپ دیکھیں کہ ہر پارٹی کے اندر ہاکس بھی ہوتے ہیں, ڈوز بھی ہوتے ہیں, کچھ لوگ اگریسو ہوتے ہیں, کچھ لوگ جو ہے ٹیمپرامنٹلی سافٹ ہوتے ہیں, کچھ جو ہے وہ اس کو بڑھا چڑھا کے بیانات کے ڈیمیج تو ہو رہے ہیں. دیکھیں ڈیمیج آپ ڈیمیج کہتے ہیں, میں سمجھتا ہوں پارٹیاں جو ہے وہ گڈ کاپ اور بیڈ کاپ ہمیشہ کھیلتی ہیں, اور وہ اپنے آپ کو جو ہے ہر وقت نولی کھیلتی ہوتی تھی پہلے سے. سیاست کے اگر آپ گر دیکھیں اور رموز دیکھیں تو سیاست کے رموز میں یہ ہے کہ آپ کو ان رہنا چاہیے. نیگیٹو خبر جو ہے وہ بھی آپ کو فائدہ دیتی ہے, آپ کو پازیٹیو تو اتنی نہیں دیتی ہے. نیگیٹو خبر پر آپ جو ہے سارے آپ کے ٹاک شوز شروع ہو جاتے ہیں, پرنٹ الیکٹرانک میڈیا شروع ہو جاتا ہے, ایک بحث شروع ہو جاتی ہے, آپ ان لائم لائٹ رہتے ہیں. سو یہ بھی ایک میں سمجھتا ہوں اسٹریٹجی ہوتی ہے. مجھے نہیں پتا کہ آمدن قصدن کرایا گیا ہے, کیونکہ میں نہیں سمجھتا, کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو مروت صاحب ہیں وہ ذرا بڑا جوشیل اور جذباتی قسم کے ہیں, وہ کئی دفعہ اپنا جوش خطابت میں کچھ زیادہ ہی کہہ جاتے ہیں, لیکن وفاداری پر کوئی مجھے شک نہیں ہے کسی کی بھی, اس لیے یہ بات نہیں کہہ سکتے کہ کوئی اختلاف ہے. ہاں البتہ جو رائے ہے اس میں آپ کی ایک الگ ایک سوچ ہو سکتی ہے, الگ فکر ہو سکتی ہے, مگر میں اس کو یہ نہیں سمجھتا یہ ایک خوشائند بات ہے. جماعت کو یہ ہمیشہ فعال رہتی ہے, مستعد رکھتی ہے, اور آپ کو جو ہے چوکنا رکھتی ہے. سو اس میں نہیں سمجھتا کہ پارٹی ڈیمیج ہو رہی ہے. یہ تو سردار لطیف کھوسہ جن کا کہنا تھا کہ اختلاف کی خبریں بھی بعض دفعہ جو ہے وہ نیگیٹیوٹی جو ہے وہ بھی ہیڈ لائن جب بنتی ہے تو پارٹی کے لیے بعض دفعہ بلیسنگ ہوتی ہے, لیکن اس کے پیچھے جو ہے کسی کی بھی نیت ایسی نہیں ہے. بہرحال پارٹی جو ہے وہ عید کے بعد جو ہے وہ تحریک چلانے جا رہی ہے, اور تمام -3 جماعتوں کو یعنی پاکستان پیپلز پارٹی, ایم کیو ایم اور مسلم نون کو چھوڑ کر باقی جماعتوں سے رابطے کر لیے گئے ہیں. جی